أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وعالم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وعالموا بمن اتقى. صدق اللہ العظیم. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے برے کام کرنے والوں کو ان کے کاموں کا، اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کو ان کی بہترین جزا دے. جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو ان کے اعمال کی جزا دے، جو کہ بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور فواحش سے، مگر کبھی کچھ تھوڑا سا ان سے غلطی ہو جاتی. بے شک آپ کے رب کی بخشش بے انتہا ہے، اس کی بخشش میں بڑی سمائی ہے. وہ تم کو خوب جانتا ہے جب کہ اس نے تم کو زمین سے نکالا، اس وقت بھی جانتا ہے جب کہ تم ماں کے پیٹ میں جو ہے ابھی بچے تھے. بس تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ. وہ خوب جانتا ہے کون اس سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والا ہے، کون تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ خوب جانتا ہے. تو کل بھی آیتیں آئی تھی آپ کے سامنے. تو زمین آسمان کا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے سب اسی کا ہے. کوئی کلیم کرتا ہے کہ زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، بولے ایک بندی یہ زمین میری، یہ آسمان میرا ہے، بولے دوسری چیزوں پر پورتا رہے یہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے بولتے رہتے ہیں. بارڈر کے جھگڑے چلے رہتے ہیں وہاں. ہندوستان کی چین کی بارڈر وہاں سے ہو جائے گا، پاکستان کی بارڈر کو ایک تو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر جھگڑے چلے رہتے ہیں. بارڈر انکروچمنٹ کرے گا، فلاں کرے گا، یہ تو چلنے والا. یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، آسمان اللہ کا بنایا ہوا، ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. کیوں بنایا ہے؟ لیجزی الذین اساءوا، تاکہ جزا دے، بدلہ دے جو لوگ برے کام کر رہے ہیں. ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ کی جزا دے. اب یہ نیک اعمال کرنے والوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں سے اور فواحش سے بچتے ہیں. الا اللمم، لمم کے معنی تھوڑا سا، کیا ہے، میں تھوڑا سا آئی، تھوڑا سا گئی، ایسا تھوڑا بولتے ہیں جسٹ. تو کبھی کبھی کچھ تھوڑی ان سے غلطی ہو جاتی. تو انسان ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بنایا کہ وہ کچھ غلطی نہ کرے، لیکن غلطی کر کے بھاگ جانا نہیں بلکہ اللہ کی رجوع کرنا. تو یہاں جو الفاظ آئے ہیں اسی کبائر اسم الفواحش، سوائے کچھ تھوڑا سا غلطی ہو جاتی کبھی کبھی، وہ بھی یہ نہیں کہ مستقل غلطی کرتا رہتا ہے. تو کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ تو اس ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی گناہ ہے. تو اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی بھی نافرمانی معمولی نہیں، کوئی نافرمانی معمولی نہیں، سب گناہ گناہی کبیرہ ہے. لیکن گناہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بڑا ایک چھوٹا ہے. اللہ کی نافرمانی کی چھوٹی نافرمانی چھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اب کوئی بچہ ہے، اس کا باپ بولے بھائی ذرا پانی دے، کیا با ایسا کام بولے پانی تڑپ رہے ہیں بڈھا، ذرا کیا اتنا بڑا کام بولے کر تمہیں تو ہو سکتا ہے. اب کیا ضرورت ہے بولے سو تو کرنا گے، کیا اتنا بڑا کام بولا سب، کیا یہاں پر پانی دو، مجھے وہ لگتی ہے. ہاں بیٹھے بیٹھے نافرمانی چھوئی نہیں، وہ بھی اب کون ضرورت ہے انہیں پوچھ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی چھوٹی نہیں، تمام نافرمانیاں بڑی. گناہ کا ان کے لحاظ سے کیٹیگری کرے تو گناہ کی کیٹیگری کے لحاظ سے تو گناہ کچھ بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اتنی بات. تو وہ گناہ جس کے بارے میں آیا ہے کہ ایسے پر گناہ کرنے والے کے لیے آخرت کے اندر عذاب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں داخل کریں گے، یا جو ہے اس کے لیے دنیا میں سزا ہے. اب زنا ہے،
زنا کی سزا ثابت ہونے کے بعد اس کو یا تو کوڑے لگائے جائیں گے، سنسار کیا جائے گا. چوری ہے، اس کی سزا اگر جو ہے پکڑا جائے، ثبوت کی ضرورت ہے، اس کے ہاتھ کاٹ کر دیے جائیں گے. تو ایسے جو سزائیں ہیں، شراب کو کوڑے لگائے جائیں گے ثبوت ہونے کے بعد، تو یہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، وہ بہت بڑی فہرست ہے. تو گناہ کبیرہ کی بہت بڑی فہرست ہے جس میں ان لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہے. تو یہ سب گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. تو بہت بڑی لسٹ اس کی ہے. تو عبداللہ بن عباس سے پوچھا گناہ کبیرہ، ایک حدیث میں آتا ہے اتقوا 7 الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، حدیث میں ہے. تو عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیا 7 گناہ ہلاک کرنے والے ہیں؟ 7 نہیں 700 ہیں بولے. 700 ہیں ہلاک کرنے والے گناہ. تو جو ہے بہت سارے ہیں. تو اس پر کتابیں لکھی گئی، مستقل کتابیں لکھی ہیں الکبائر کے نام سے. تو جو بھی گناہ کبیرہ کرنے والا ہے وہ فاسق کہلاتا. تو فاسق جو ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وٹنس کے قابل نہیں رہتا فاسق آدمی. تو اگر وہ گناہ کھلا ہوا ہے تو فاجر کہلاتا ہے. فاسق گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہے. تو فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. فاسق کی اذان اور اقامت اور نماز سب جو ہے بالکل مکروہ تحریم ہے. فاسق جو ہے تو عام طور پر جو ہے گاڑی منڈانا اور کٹانا ایک گناہ کبیرہ ہے. تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یاد رکھو، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں بیچارے کیا کر سکتے. پیجامے کا لٹکانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کو معمولی سمجھا ہے. ما اسفل من الکعبین، جو اس کے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گا. جس میں ما اسفل من الکعبین فی النار، اس کے لیے نار کیا ہو یا نہیں، وہ تکبر کے زوال سے نہیں. وہاں پر یا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پیجامہ لٹکانا ہی تکبر ہے. اب کیا کرتے ہیں بولو، یہ میں تکبر سے نہیں کرتے جی، وہ تکبر سے کرے تھے. اگر لٹکانا ہی تکبر ہے، اس کے نیچے لٹکانا خود تکبر ہے، اور کیا کریں. تو یہ جو ہے گناہ کبیرہ کی بہت بڑی لسٹ ہے. یہاں چلنے لگائیں گے ہم. ہمارا ایک چارٹ ہے جو مشکات کی حدیث میں آیا ہے گناہ کبیرہ. تو گناہ کبیرہ جو ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ایک گناہ کرنے کے بعد اس کا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے اس کا تعلق نہیں رہتا گناہ کرنے والے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اس کے بعد توبہ نہیں کرتا. گناہ کے اثرات بڑے گمبھیر اثرات ہیں. یاد رکھو، گناہ کے جو اثرات ہیں بہت گمبھیر اثرات ہیں. اس کے بعد جو ہے بغیر توبہ کے مرتا ہے، کبھی کفر میں جا چلا جاتا ہے. گناہ کے میں نے بیماری سمجھو، اب بیماری کی موت بہت زیادہ سیریس، مر جاتا ہے. پوچھتے ہمارے کیا ہوا تھا جی؟ ہاں یہ ہوا تھا جی. کیا ہوا تھا؟ ان کو یہاں ایسا ہوا تھا. تو ویسے ہی جو ہے گناہ کرنے والا آدمی، گناہ انسان کو کفر میں لے جاتا ہے. تو انسان کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، جو دنیا میں بہت ساری مشکلیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں گناہ کی وجہ سے آتی رہتی ہیں. انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، فکر بدل جاتی ہے، اور اس کی عقل چلی جاتی ہے. انسان میں جانور میں تمیز ہے تو عقل سے ہے. اب عقل ہی چلی گئی تو کیا کرتا ہوں، الٹے سیدھے کام کرتے ہوں کی کرتے رہنے، ہوں کی کرتا ہے تو معلوم. یہ جو گناہ ہے نا اس کی اس نے کرا رہا اس کو گمت ہی کرتا ہے. جو نہیں گمت کیا کرتا ہے، اس کی عقل گناہ کی وجہ سے ایسی ہوگی. صرف ایک مثال بولتا ہوں آپ کو. دیکھو پریزیڈنٹ آف انڈیا جاہل ہے، انہیں دنیا کا پڑھا لکھا ہے، اب کفر میں مبتلا ہے، جا کے وہ مورتی کے آگے سجدہ کرتا تھا. دیکھو تمہیں جتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اتنے بڑی جو ہے اس سے بےوقوفی ظاہر ہو رہی. ہمارے ہاتھ سے بنائے سو مورتیاں یہ وہ لے آپ کام کرتے ہیں، جا کو جھکتا ہے. لیکن شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، دیکھو ان کے گناہ، ان کی جو کیسے حرکتیں. وہ ایک بھی حرکت جو ہے عقل سے سوچیں گے تو کیا، ارے وہ خبر کو مالک کو لگا چاٹ یہاں ہے وہاں ہے. ایک دن غسل دینا گے تھے، خبر غسل دیتا ہے، کیا کرنے والے تھے. ایک دن غسل، ایک دن اوپر سندل لگانے کا، ایک دن عرس کرنا کے تھے، ایک دن زیارت کے تھے. کیا کام آنے والا بولو تم. کچھ بھی کام آنے والا نہیں، سب بیکار. نکلا بولا نہیں صاحب نو خبر کو گلاب کے عرق سے دھوریں گے تھے. تیری بیوقوف، کیا ہونے والا تم بولو. کیا مردوں کو فائدہ ہے، کیا زندوں کو فائدہ ہے. یہ تو اتنا بڑا پھول ڈالے جنازے کے لیے آتے، اتنے بڑے پھول ڈالے.
وہ خبر ہوتی پھول ڈالے کیا ہوا کہ زندوں کو فائدہ ہے مردوں کو فائدہ ہوتی ہے. بولو بدعت کا کیا ہے, عقل گئی کہ نہیں اس کی. ارے وہ 100-200 روپے کی خیرات کرے تو اس کا اصالے صاحب کرے تو کتنا ثواب اس کو جا کے پہنچا تھا بیچارے. تو تمام بے عقلی یہ کام ہوتا ہے. جو آدمی کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے, ایک ہی سے نہیں کسی بھی گناہ کے اندر, ایسی جو ہے اس سے چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. ہاں اس کو شعور نہیں ہے. اب ہمارا کام تو بتانا ہے, ہمارا تو پہلا سبق ہی وہی ہے گناہ کو چھوڑو, تم اللہ سے جڑنے آئے ہو تو گناہ اللہ کی نافرمانی ہے. اب تم میرے ساتھ میرے باتیں نہیں مانے تو میری دوستی کرتی کیا بولو, سیدھی سادھی بات, میں جو بول رہا ہوں تم اس کے خلاف کر رہے, دوستی رہتی. دماغ میں کیا بولتا ہوں نہیں کرتا, دل ہی خراب ہی رہتا. چلتی بعد میں جان چھوڑو کیا انہیں دوستی کٹ جاتی کہ نہیں بولو, تمہارا دوست ہے اکلا, اب تمہیں انہیں کیا بول رہے ہیں اس کے خلاف کرتے رہتا ہوں. یا سب اچھا کرتا ہے, ایک ہی کرتا ہے, ایک ہی بھی چپتے رہتا ہوں سے سب کرتا ہے. بیٹا ایک بات سے میری یوں کرتا تھا وہ دل میں رہتا ہے سب کرتا ہے, ایک ہی ہے وہ کیا اسے سمجھ میں آ رہا نہیں کر رہا تھا کچھ, کھٹکتی رہتی ہے ایک بات. تو اللہ سے جڑنے کا جو ہے بہت اہم نسخہ ہے. اس کو لوگ معمولی سمجھے ہوئے ہیں, اس کو ہر جگہ ہم یہی بول رہے ہیں کہ تم گناہ چھوڑو. تو یہ سب آج جو نظر آ رہا ہے یہ سب گناہ کی کارستانیاں ہیں ان کی. کیسے کیسے گناہ میں پھنسے ہیں لوگ. جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ ہے, فطری نتیجہ ہے, معلوم نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں چلی ہوئی ہیں یہ سب ان کا جو ہے ایسے جیسے گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں, تو اس کا گناہ کا جو ہے ریفلیکشن ایسا ہے, یہ ہونے والا ہے. تو یہ ظاہری گناہ. باطنی گناہ بہت خطرناک ہے. تکبر انسان کے اندر ہے, غصہ ہے, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے آدمی. ایک آدمی ملا اسی اپنی بول رہا ہے کہ میں ایسا کرا میں ویسا کرا. اب ہم نے کرنا کیا ہے, ہمیں اتنا کریں, اور بول رہا ہوں ہمیں کرنا کیا اتنا کریں. دیکھو ہم کیا بے وقوف, تجھے سیدھا سورہ فاتح پڑھنے آتا, ارے گدھے کیا لگایا تو. کیسے باطنی امراض کے اندر لوگ مبتلا ہے. تو ایک تو ظاہری گناہ ہے, ایک تو باطنی گناہ ہے. ظاہری گناہ سے جو ابھی کیا ہے جی پیجامہ لڑکا ایسے معلوم ہو جاتا ہے, داڑھی منڈا ایسا ہوتا ہے. وہ اندر باطنی گناہ کیا ہے, خطرناک گناہ ہے. ایسے خطرناک گناہ کے اندر مبتلا ہے آدمی. مال کی محبت اندر ہے, پوزیشن کی محبت ہے, وہ سب الٹا سے کراتے رہتی اسے. ایسا کیا کرو یہ بہت بڑے ہیں جی, ہم مولانا ہیں فلاں ہیں, وہ سب اندر مال کی محبت سب کراری چلا رہا تھا اندر سے. پوزیشن کی محبت, مال کی محبت, حب مال حب جا, اس سے کیا کراری کیا نہیں کراری. دیکھنے اتنا بڑا عالم ہے, اتنا ایسے کر رہا ہے. کیوں اب ہم کو کون کیا کرتا ہے, بس حقیقت تو دیکھو. 2 دیوبند ہو گئے, کوٹا میں لڑ رہے ہیں دونوں, کورٹ میں لڑ رہے ہیں. ہم گئے تھے 2006 میں کیا 5 میں گئے تھے دیوبند. اس کی جو ہے جو اس کے محتمم تھے 2 گئے, ایک دوسرا وقف ہے, اس کے محتمم کے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا. یہ تو بڑا فیلک سامنے آیا ہوا. کہاں جا رہے ہیں پوچھو, ہمارے حضرت سے ساتھ گئے تھے. نہیں وہ کورٹ کی پیشی ہے, جا رہا ہوں کورٹ کی پیشی. 75 میں تمہارا جھگڑا ہوا تھا, آج 2005, 30 سال سے تم کورٹ میں جھگڑ رہے ہیں. تم نہ کہاں کل گئی میں بھلے تم ٹھنڈی سے غور کرو. کیا سب بڑے بڑے عالمہ کی پکڑے اچھال رہے ہیں, بولی سوچو. بڑے آدمی کو بیمار نہیں آتی ہے, سردی بخار آتی کہ نہیں, سوچو تو آتی کہ نہیں. ان کو ہارٹ اٹیک آپ جا رہے ہیں, جو لکھ جا رہے سوائے یہ کرے وہ کرے گا. اب کیا ہمارے پاس ڈاکٹر کے پاس کیا کریں گے, اسٹنٹ ڈالو نہیں بائی پاس کرو, کیا کرو کیا کرے گا نہیں. وہ تو یہ بیماری آتی کہ نہیں, تو پھر یہ مرض کہاں ہے. 30 سال سے تمہیں جھگڑ رہے ہیں, کیا تمہاری عقل ہے گئی کہ سوچو. کورٹ فری آتی ہے, کورٹ میں کوئی کیس فری چلتا کیا. تمہیں عالم آتی ہوئے لوگوں کے فیصلے کرنے والے, تم نے کیا دھاڑ ماری. آپس میں بیٹھ کھل کر لینا ہے نہیں, کورٹ میں چل رہی تمہیں. وہ کتنی دن چلے گا, 2-4 سال کا کیا, 30 سال سے کورٹ میں لڑ رہے تم لوگ. تمہیں اتنے ذرا ایک کامن سے آدمی پوچھو, جان دے دین کے آدمی کو نکو ایسا کرنا کیسا ہے صاحب. دیکھو 30 سال سے لڑ رہے ہیں تم لوگ. کیا ہے یہ سب گناہ کے ساتھ میں بہت خطرناک چیز ہے. اس کو جو لوگ سمجھیں گے وہ صحیح راستے پر آئیں گے, نہیں تو ہمارے مولانا تو اس کے بعد پرسوں حال کے جمیعت العلماء
ورنہ اسد مدنی انتقال کر گئے، ان کے گھر میں گئے تھے، ناشتہ کرے وہ کرے بیچارے، بہت ہم نہ چاہے کرے. اس کے بعد ان کے بیٹے محمود مدنی انہوں نے سب کر رہے تھے. اب ان کے مرنے کے بعد جو ہے کیا کرنا، تو ان کے ارشد مدنی ان کے بھائی تھے، انہوں نے کہا، اور ان کے بیٹے، اب لوگوں کی میجارٹی تھی، ان کو بناؤ، محمود مدنی کو بنائے. وہ ارشد مدنی ان کے چچا بڈھے انسان کوڑ میں ڈالے کیس جان دے لاکھوں روپے جانے کے، لاکھوں روپے کہاں سے کمائے سب تمہیں، کہاں ہے تمہاری پراپرٹی ہے کیا، یہ لوگوں کی چندے لاکھوں روپے جاتے کہ نہیں میں کورٹ میں لڑوں گا. بیان ان کا ہے، کورٹ میں ڈالے، کورٹ میں کیسا ہے کیا ہے یہ. اب میجورٹی کس کی ہے بھائی، لوگوں کی طرف سے اس کو بنا رہے ہیں. ماننا کہ نہیں بڈھے میاں لڑتے بیٹھے ہیں کورٹ میں ڈال کو لڑتے بیٹھے ہیں. ابھی اٹھا کے دیکھو اس میچ وہ دونوں اب مل رہے تھے، آہستہ آہستہ نکالنے لگے تھے. کوٹا کیسا نکال پھینکو، بھلے دمی عقل ہے کیا، بڈھے ہی خبریں پر ڈال کے بیٹھی تھی میں، تم نے عقل ہے کیا دیکھو. تو میں اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ گناہ ظاہر اور گناہ باطن، میں بڑا بند، اس میں کیا ہے بولو، میں بنتا ہوں اس میں، اس کے اور کیا تھی بولو، کون سی ایشو پر ہوا جھگڑا ہے، میں بنتا ہوں صدر. کیا ہے کون سی بنتے کہ نہیں، تم نے کام کرنا ہے کیا نہیں کیا بیوقوف ہے. تو یہ گناہ کے اثرات کتنے گمبھیر ہیں ذرا دیکھو. تو گناہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، تو اتنے بڑی کی نافرمانی کرنے کے بعد آٹومیٹک یہاں سب اثرات ہونے والے انسان کے پاس. تو آج لوگوں کے اندر جو سدھار نہیں ہے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے، اور سب سے بڑی چیز جو دین کا علم ہے اس سے انسان محروم ہے. گناہ کے اثرات میں دین کا علم سے محروم رہ جاتا ہوں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اس حضرت بھی لکھے ہیں وہاں کسی جگہ، جا رہے تھے حج کو جا رہے تھے، کہتے تھے راستے میں وہ عیسائی لڑکا دیکھا، حضرت کیا اللہ خوبصورت لڑکا تھا، اللہ کیا اس کو جہنم میں ڈالے گا، اللہ کا پوچھ رہا. تو دیکھے لڑکے کو، اچھا تیرا دیکھ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. میں نے بری نظر سے دیکھا تھا اس کو. تو صرف عورتوں کو دیکھنا ہی نہیں بلکہ خوبصورت لڑکوں کو دیکھنا بھی بدلی کا یہ معلوم. داڑھی مچھا نہیں ہونے کیا لڑکی نظر آتا ہے، داڑھی مچھاؤں نہیں رہتے. دیکھو بچے 15 سال ورا کے رہتے ہیں، وہ خوبصورت رہے، داڑھی مچھانے سے لڑکی دکھتا ہے، اور لڑکیاں دیکھے عورتوں کو دیکھے تو وہ خراب دکھتا ہے. وہاں دیکھے تو کون پوچھتا نہیں بہت خطرناک دھوکہ ہے معلوم ہے نہیں. امرت کہتے ہیں، امرت جس کی داڑھی مچھ نہیں نکلے، ایسے لڑکوں کو دیکھنا بہت بڑا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو نے اس کو دیکھ لیا، اچھا دیکھ اس کا انجام کیا ہوتا بولے. پھر حج کو جا کر آئے تو نے بولا میں پورا قرآن بھول گیا، جو میں نے بدنگاہی کی تھی، جو بدنگاہی میں کیا تھا، آنے کے بعد پورا قرآن بھول گیا، قرآن کا حافظ تھا بھول گیا. تو گناہ جو ہے ہم لوگ معمولی سمجھے ہوئے، تو یہ بات ہے گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں لوگ اور فوائد سے. کبھی کبھی انسان ہے اس سے کہ دیکھ رہے تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو لیکن فوراً اللہ کے رجوع کرنے والا. اس لیے آگے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، وسیع مغفرت رکھنے والا ہے. تم کیا بھی کرو گناہ فوراً آ جاؤ اللہ کی طرف. میں گناہ کروں کہیں جانا کیسے جانا وہاں ایسا نہیں ہو پاؤ، فوراً جاؤ، فوراً تم کو لینے کی اس کی رہا. آپ سن کر تعجب کریں گے کیا ڈاکٹر صاحب حدیث ہے، بولنا پڑتا نہیں کیسے. لو لم تذنبون لخلق اللہ خلقا فیذنبون ویستغفرون فیغفر اللہ لهم. تم اگر گناہ نہ کرے تو اللہ ایسی مخلوق پیدا ہے جو گناہ کرے گی، ہے نا، اس کی فطرت میں ایسا گناہ کرے گی، پھر گناہ کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرے گی، اللہ اس کو معاف کرے گا. کیا اللہ گناہ کرنے گناہ کو پسند نہیں کرتا، لیکن انسان سے ہو جاتا ہے نا. اللہ کی طرف ہونے کا مطلب ہے اس کا مطلب گناہ کرو ایسا نہیں. اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کر. فرشتے تو ہیں تو گناہ نہیں کرنے والے، ایک ایسی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے برائی اور بھلائی کے دونوں اختیار دیا ہے. اب بیچارہ مجبور ہو گیا، کچھ تو گناہ ہو گیا اس، تو گناہ کر کے تم اللہ سے مت بھاگو، اس کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو فوراً. واسع المغفرہ، بے انتہا اس کی مغفرت. تو بہرحال جو ہے یہ آیت بہت اہم تھی کہ میں پھر آپ کے سامنے سنایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے کسی اس کی طرف جتنی بھی اگر ہو جائے، کیسے کیسے گناہ ہو جائیں. ایک عورت آئی، اللہ کے رسول میں نے جو ہے زنا کیا، اسے لڑکی پیدا ہوئی، اس کو مار کے میں نے دفن کر دیا. کیا اللہ میرا کتنا مہربان ہے، ایمان لائی اور جو ہے سب پوری زندگی اللہ کے لگا دی. تو بے شمار واقعات ہیں
صحابہ کرام نے میں ایسے گناہ کیا ہونا، سب گناہ تیرے معاف کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ. کوئی گناہ ایسا زندگی کے اندر، مرنے کے بعد بھی اللہ کو اختیار ہے. یہ دیکھو سوائے کفر شرک کے گناہ کے سب گناہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی معاف کر سکتے. تو وہاں کی معافی پر یہاں کا ٹالنا غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنا اعلان کر دیا کہ سوائے شرک کے، شرک میں کفر بھی شامل ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں اسے کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. تو شرک کے اندر کفر بھی شامل ہے. وہ گناہ شیطان بولا بہت آسان ہے، جاؤ پیران کے پاس جاؤ کرا کو نہیں، ٹھنڈا بیٹھا ہوں ان کو شرک کرا چھوڑے تو ہو گیا تو قصت ختم ہے. کیا دنیا کے نیک اعمال کتنے کرتے ہیں، نہیں ان کا کوئی بندگی قبول نہیں ہے. تو کفر شرک میں پھنسا دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.